السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو صوفیانہ شاعری کے ایک ایسے شاہکار کی جو نسلوں کو متاثر کرتا آیا ہے۔ جی ہاں، واصف علی واصف کی تصنیف شب راز۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اپنے اندر ایک روحانی سفر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو آئیے اس تجزیے کی شروعات ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ آخر کیسے بالکل سادہ سے الفاظ زندگی کے اتنے گہرے اور پیچیدہ رازوں کو کھول سکتے ہیں؟ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ سوال ہے جو واصف علی واصف کے کلام کے جادو کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اچھا، اس جادو کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس شخصیت کو جانیں جن کے قلم سے یہ موتی بکھرے، یعنی خود واصف علی واصف صاحب کو۔ واصف علی واصف، جن کا زندگی کا سفر 1929 سے 1993 تک رہا، وہ صرف ایک شاعر یا ادیب نہیں تھے، نہیں، وہ ایک ایسے عظیم دانشور تھے جنہوں نے تصوف، فلسفے اور انسانی نفسیات کو اپنی تحریروں میں ایسے گوند دیا کہ اردو ادب میں ان کی آواز آج بھی بالکل الگ اور منفرد پہچانی جاتی ہے۔ تو چلیں اب اس عظیم مصنف کی شخصیت سے آگے بڑھ کر ان کے سب سے اہم شاعرانہ کام یعنی شب راز کی طرف آتے ہیں، جس کا مطلب ہے رازوں کی رات۔ تو یہ شب راز ہے کیا؟ دیکھیے، اسے صرف شاعری کی کتاب سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تو ایک صوفیانہ تجربہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہر پڑھنے والے کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی ذات کے چھپے ہوئے خزانوں کو، ان رازوں کو ڈھونڈ نکالنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آئیے اب اس کتاب کے دل میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی صوفیانہ موضوعات کیا ہیں، آخر اس کے صفحات میں کون سے راز چھپے ہیں۔ یہ کتاب ایک طرح سے روحانی دریافت کا پورا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے عشق الہی کی مستی اور وجد سے، پھر یہ ہمیں خودی اور حقیقت کی تلاش کی طرف لے جاتا ہے، اس کے بعد دنیا کی ناپائیداری کا احساس دلاتا ہے اور آخر میں وجود کے عظیم اسرار پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ان تمام موضوعات کی بنیاد کیا ہے؟ ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گہری والہانہ محبت۔ واصف صاحب کے کلام میں اس محبت کی خوشبو اتنی نمایاں ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہی ان کی پوری شاعری کا محور اور روح ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے گہرے اور وزنی خیالات کو بیان کیسے کیا گیا؟ یہیں پر واصف علی واصف کا اصل فن نظر آتا ہے۔ آئیے ان کے اسلوب اور اس سادگی کے ہنر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے سادگی میں پرکاری کی اصطلاح بہترین ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو الفاظ انتہائی سادہ، عام فہم، جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، لیکن دوسری طرف انہی سادہ الفاظ کے پردے کے پیچھے فلسفے اور تصوف کے گہرے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نقطہ ان کے اسلوب کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ ان کے جملے مختصر ہوتے ہیں مگر جامع، جیسے کسی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ وہ ایک چھوٹی سی بات میں پوری کائنات کا مفہوم سمیٹ دیتے ہیں، جو پڑھنے والے کو گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان کے فن کی کچھ اور خصوصیات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ وہ نثر جیسی وضاحت اور شاعری جیسی خوبصورتی کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، پھر وہ شمع، پروانہ اور رات جیسی روایتی علامتوں کو بالکل نئے صوفیانہ معنی پہناتے ہیں۔ اور تو اور ان کا کلام اکثر طاقتور اقوال زریں اور چھوٹی چھوٹی حکایات کے ارد گرد بنا ہوتا ہے، جو اسے فنی اور فکری دونوں طرح کی گہرائی دیتا ہے۔ تو آج کے اس تیز رفتار دور میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ شب راز آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم اور متعلقہ کیوں ہے۔ اور سچ پوچھیں تو واصف علی واصف کی اصل انفرادیت، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے، انہوں نے تصوف کی قدیم حکمت کو صرف روایتی خانگاہوں تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے وہاں سے نکال کر جدید دور کے انسان کی نفسیات کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے اس علم کو آج کی زندگی اور اس کے مسائل کے لیے قابل عمل بنا دیا۔ تو جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے روحانی سکون ملتا ہے، خود کو پہچاننے یعنی خود شناسی کی ایک نئی راہ ملتی ہے، اور خالق کائنات سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ تو روح کے لیے ایک مرہم کی طرح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب راز اردو صوفیانہ شاعری کے عظیم ورثے میں ایک انمول اور گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ ایک ایسی رہنما ہے جو پڑھنے والوں کو دنیا کے الجھنوں سے نکال کر عشق الہی کی روشن اور پرسکون راہ پر لے جاتی ہے۔
تو آخر میں یہ ایک سوچ ہے جو ہر فرد کے لیے ہے کہ ہر